کہ جب یہ اسلامی ممالک اکٹھے ہو کر بھی کچھ نہ کر سکیں اور بقول آپ کے مارے جائیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، تو پھر عوام جو پہلے ہی اپنے ان حکمرانوں کے ظلم و ستم کا شکار اور بے بس ہیں، تو بے بس عوام اور بے حس حکمران، یہ پھر کس طرح اس کا دیکھیں، مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دو ہیں گروپس مسلم امہ. مجھے کسی نے کہا کہاں ہے مسلم امہ؟ آپ مجھے دنیا کی کوئی ایک قوم بتائیں کہ بندہ پیدا ہو مصر میں، بندہ پیدا ہو یمن میں، بندہ پیدا ہو پاکستان میں، اور لڑے جا کے افغانستان میں. کوئی ہے قوم ایسی؟ لڑے جا کے یوگوسلاویہ میں بوسنیا والوں کے ساتھ، لڑے جا کے کشمیر میں اور جان بھی دے. کوئی ایک قوم مجھے بتائیں پوری دنیا کے اندر، بحیثیت امت بات کر رہا ہوں میں، ایک بھی نہیں. بے غیرت حکمران ہے بنائے طور پر. ہم تو جان دینے والے لوگ ہیں. یہ سارے کے سارے جب افغان جہاد لڑا، کون سا ملک ہے جہاں سے مسلمانوں کی امت سے لوگ اٹھ کے آ کے لڑے نہیں ہیں؟ یہ کشمیر میں جا کے قبرستان دیکھیں، کسی نیشنلٹی ایسی نہیں جس کا بندہ وہاں نہ ملے گا آپ کو. چچنیا میں جا کے دیکھیں. اس کا مطلب ہم امریکہ کی سرپرستی میں لڑ سکتے ہیں؟ نہیں، مطلب اب امریکہ نہیں. اب ساتھ دے رہا ہے. ایک سیکنڈ سر، امریکہ چلا گیا تھا 2001 میں جب آیا. نہیں، اس وقت تو اسرائیل کا مسئلہ نہیں 2001 میں امریکہ چلا گیا تھا نا. اب یہ بھی بڑی غلط بات ہے. 2001 میں امریکہ کیا، پاکستان بھی چلا گیا تھا لڑائی میں سے. یہ طالبان کے ساتھ جو لا کے لوگ لڑے ہیں وہاں پر جا کے، وہ 48 ملک تھے. بلکہ طالبان کی جو فتح ہے وہ دنیا کی انوکھی فتح ہے. ہر لڑائی میں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوتی تھی. جنگ عظیم اول دوم، آدھی دنیا آدھی ادھر آدھی ادھر. یہ واحد لڑائی تھی، پوری دنیا طالبان کے خلاف تھی. نہ چین ان کے ساتھ، نہ روس ان کے ساتھ، نہ امریکہ ان کے ساتھ، نہ انگلینڈ ان کے ساتھ. پڑوسی کوئی ساتھ نہیں تھا، نہ ایران ساتھ، نہ تاجکستان ساتھ، نہ پاکستان ساتھ. پڑوسیوں سے بیٹھ کے تو وہ فائرنگ ہوتی تھی. لڑی کہ نہیں؟ کہاں تھا امریکہ؟ اللہ نے یہ جیسے کہا تانا بھی ختم کر دیا کہ امریکہ ہوتا ہے تو فتح ہوتی ہے. اللہ کا یہ لو، اور امریکہ کو اللہ نے شکست دلوائی وہاں پر. آپ کبھی ان کے پڑھیں، 2013 سے شروع ہوئے تھے، ہمیں شکست ہو گئی ہے، اور 2021 میں گئے ہیں نا. 8 سال لگے ہیں ریئلائزیشن کرتے کرتے کہ نہیں. بات اور صرف لڑنے کی ہوگی. آپ نے فرمایا نا کہ پوری امت یہ لڑے تھے نا. اسرائیل میں جانے میں کیا رکاوٹ؟ نہیں، اسرائیل جانے میں لوگ لڑتے ہیں. میں بتاؤں مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل میں لوگ لڑ رہے ہیں. آپ سے کس نے کہا کہ غزہ میں جا کے صرف بیچارے وہ غزہ کے لوگ لڑتے ہیں؟ اور لوگ بھی لڑ رہے ہیں. جس کو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے وہ لڑتا ہے. فلسطینیوں کے ساتھ بھی لڑتا ہے، باقی جگہ بھی لڑتا ہے. جس کو اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جہاد صرف کشمیر میں ہوتا ہے. اب تو وہ بھی نہیں ہوتا. ایک بات بتاؤں آپ کو، مسئلہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ دیکھیں، مسئلہ سارا یہ ہے، بے بسی ہے نا. تو میں نے وہی کہا نا کہ بے بسی کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات ہے، نہ ہمارا یہ فرض ہے اللہ نے لگایا کہ ہم نے جنگ جیتنی ہے، نہ اللہ نے یہ فرض لگایا ہے کہ ہم نے حکومت قائم کرنی ہے، نہ اللہ نے یہ فرض لگایا کہ ہم نے ہدایت دینی ہے کسی کو. اللہ کہتا ہے تینوں کام اللہ نے ہمارا کب پیغمبروں کی بھی ڈیوٹی یہ نہیں لگائی. اس کو تو چھوڑ دیں. بدترین غلامی کس کی تھی؟ فرعون کی تھی نا. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. تمہاری بیٹیوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا. اللہ کہتا ہے میں نے نجات دے دی. اور نجات کیسے؟ اغرقنا آل فرعون، تباہ برباد کر دیا. اس کے بعد موسیٰ بھی موجود، سیدنا ہارون بھی موجود، سینا میں پہنچ گئے. پہلا کام کیا کہا تھا موسیٰ نے؟ لڑو. کہا موسیٰ جا تو لڑ، تیرا اللہ لڑے. ھذا قوم جبارین. تو موسیٰ کو مایوسی ہو گئی تھی، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. لیکن پھر اللہ نے کیا کہا تھا؟ 40 سال تک پھٹکتے رہو سینا کی وادیوں میں. کیوں 40 سال؟ کیونکہ 40 سال کے بعد ایک نئی نسل پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے اوپر بھی وہی افتاد ہے جو بنی. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو آزادی دی تو ہم نے کہا ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. ہمیں بھی 47 میں اللہ نے آزادی دی تھی اور اللہ دیکھ رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے، ہماری کوئی اکنامک کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ ہم بھوک اور فاقے میں مریں؟ رشیا دیکھیں، یہ اکنامک سسٹم جو انہوں نے ڈیزائن کیا بالکل اس طرح کا ہے. فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں، کھیت سے گندم پیدا ہو رہی ہوتی ہے، چاول پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ملک تباہ ہو جاتا ہے. رشیا میں ایک فیکٹری بند نہیں ہوئی تھی جب 92 آیا. ایک کھیت سے اناج اگنا بند نہیں ہوا تھا. وہ بھائی پھر ملک کیسے تباہ ہو گیا؟
دیٹس ہاؤ دے ڈو دس. اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں. پاکستان یہ خطہ جو ہے، اس خطے میں بارہا کا ہے کہ 92% لوگ جو ہیں وہ بینک کی شکل نہیں دیکھتے. 8% لوگ ہیں، 0.00001% لوگ جو اسٹاک ایکسچینج میں جاتے ہیں. لیکن ہمارا اکنامک سروے یا بینک کا ہوتا ہے، اسٹاک ایکسچینج کا ہوتا ہے. اتنی سسٹینیبل اکانومی ہے کہ ہمیں ورلڈ بینک آئے یا نہ آئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مسئلہ کیا ہے، ہم نے رولرز ہمارے ایسے ہیں، ہم اپنی گندم سستی بیچتے ہیں پھر مہنگی خریدتے ہیں، ہم اپنا چاول سستا بیچتے ہیں پھر مہنگا خریدتے ہیں. کیونکہ اس ٹریڈر میں پہلی دفعہ بھی ٹریڈر کماتا ہے، دوسری دفعہ بھی ٹریڈر کماتا ہے، اور ٹریڈر نے پھر جا کے قیمے والے نام دینے ہوتے ہیں وہاں پر جلسے کے اوپر. پھر اس نے اپنے جا کے کرسیاں لگانی ہوتی ہیں، پھر اس نے جا کے لمبی لمبی دیگیں پکانی ہوتی ہیں. تو ٹریڈر کو فائدہ دیتے ہیں. جی صورتحال جی میں سر اس ٹائم پوری مسلمان امت جو ہے، پوری دنیا کے مسلمان پستی کا شکار اور ایک عرصہ دراز سے پستی اور غلامی میں چلے آ رہے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ 12 سال بعد کشمیر اور فلسطین کے لیے خانہ کعبہ میں دعا ہوئی ہے. یعنی ان کی اجازت یا ان کے خوف سے ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. تو سر مستقبل میں کوئی نظر آ رہا ہے، کوئی امید کی کرن یا اس غلامی سے نکل سکیں یا قیامت کا انتظار کریں سر؟ دیکھیں، مستقبل تو اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. خود اللہ نے کے رسول سے جب پوچھتے تھے، اللہ کے رسول قرآن کہتا ہے یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ کب آئے گی وہ گھڑی، بتاتے کیوں نہیں اگر تم سچے ہو. کل، ان سے کہہ دو، انما العلم عند اللہ، علم صرف اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، میں تو کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں. اگر رسول کی ڈیوٹی ڈرانے والے کی ہے تو میری ڈیوٹی کیسے ہو سکتی ہے کوئی دوسری ہو؟ سمپل سی بات ہے. دیکھیں، اسلام کے بارے میں ہم نے تصور کر لیا ہوا ہے کہ اسلام جو ہے وہ میری زندگی اور اسی دنیا تک ہے. اسلام ایک پیکج ڈیل ہے جس میں آخرت اس کا بہت بڑا حصہ ہے. اگر ہم آخرت کو کھرچ دیں گے تو اسلام سمجھ نہیں آتا. اگر ہم یہ کہیں کہ روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے تو ہم جناب ٹاٹا اور برلا ہو جائیں گے، تو اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا کہ دین قبول کرو تو تم خوشحال ہو جاؤ. ایک حدیث مجھے بتا دیں کہ دین، بلکہ قرآن کی سورہ آل عمران کی پہلی 4 آیتیں میں اللہ کہتا ہے جب ہم پیغمبروں کو بھیجتے ہیں نا تو ہم اس بستی میں سختیاں شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ کسی نہ کسی طور سے ہماری طرف رجوع کریں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا خوشحالی سے شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، بڑی چھوٹی متاع ہے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ جو لوگ بھی جتنا بھی حصہ ڈال رہے ہیں انہیں اس کی توقع جیتنے کی نہیں رکھنی چاہیے، آخرت میں اس کی رکھنی ہے. حضرت موسیٰ نے کوئی حکومت قائم کی تھی؟ نہیں کیا. ان کے بعد میں حضرت شمعون کے زمانے میں وہ آئی، اور پھر اس کے بعد وہ طالوت اور جالوت والی لڑائی ہوئی ہے. تو یہ چیز، تو اصل مسئلہ بنیادی طور پر وہی ہے کہ آپ کس حد تک حصہ ڈالتے ہیں. تو مایوسی تو نہیں ہے. جس بندے کو اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس کو مایوسی کہاں سے ہو سکتی ہے؟